دوستو، انسان کو لاحق ہونے والی بدترین حالت یہ ہے کہ وہ بولنے کی رغبت کھو دے، ہنسنے کی خواہش مر جائے اور رد عمل ظاہر کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے۔ بدترین بات یہ ہے کہ انسان زندہ ہو اور اندر سے مر چکا ہو۔ آپ عظیم مصوروں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں گے، مگر آپ ان کے اس کمرے کی خوشبو کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جہاں وہ بیٹھ کر اپنے مجسمے تراشتے تھے یا کینوس پر رنگ بکھیرتے تھے۔ آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے، مگر کیا کبھی انسانی رشتوں کے درمیان نفرت بھری بلند ہوتی اور کبھی ان کے درمیان محبت بھری ٹوٹتی ہوئی دیواروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ آپ نے اسپتالوں میں لوگوں کو مرتے ہوئے بہت دیکھا ہوگا، مگر کیا کبھی انسانیت کی گلی سڑی لاش کا سامنا کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے محلے میں اس بھوکی اور معذور بوڑھی عورت کی تیمارداری کی ہے جس نے کبھی آپ کے دروازے پر آ کر اپنا دست دراز نہیں کیا؟ آپ کو اپنے بچوں کو اکثر ان کی خواہش اور طلب کو دل و جان سے پورا کرتے ہوئے کبھی خیال آیا کہ آج کسی ایک معصوم بچے کو محض اس وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا ہوگا کہ اس کے باپ یا ماں نے اس کے اسکول کی فیس نہیں بھری ہوگی؟ جب کبھی کسی بڑی دکان سے بچوں کی ڈرائنگ کے لوازمات جیسے رنگ، برش اور کینوس وغیرہ خریدو تو دیکھنا کہ کہیں آس پاس کوئی اپنے خواب نہ بیچ رہا ہو۔ دیکھو کبھی درازی عمر کی دعا نہ مانگنا، ہمیشہ پرسکون اور آسان زندگی کی آرزو کرنا۔ کہتے ہیں کہ زندگی لمبی نہیں، بڑی ہونی چاہیے۔ کیا آپ نے ٹرین سے اترنے والے آخری مسافر کو دیکھا ہے؟ اس کو کوئی نہیں دیکھتا، اس کے پیچھے صرف اندھیرا اور خلا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی میز کی دراز میں کچھ روپے رکھ کر بھول جایا کریں، اور پھر جب انہیں اس جگہ دوبارہ نہ پائیں تو کسی سے سوال نہ کیا کریں۔ اپنی شریک سفر کو کبھی مت بتائیں کہ آج کیا کھانا چاہتے ہو، اسے چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کا اختیار دو۔ وہ جو کمرے کے کونے میں پھولوں کا گلدان رکھا ہے نا، اسے کبھی پانی اور پیار کی ضرورت رہتی ہے، کبھی کبھی دیکھ لیا کرو۔ اپنے گھر کے دروازے کے باہر پھول اگایا کرو۔ جن بچوں کی زندگی میں کمزور پہلو ہوں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرو۔ جب گھر سے باہر نکلو اور جب گھر کو لوٹو تو آپ کو زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہوگا، اور یہ احساس آپ کے اندر مسرت بھر دے گا۔ پھر جب دیگر لوگوں سے سامنا ہوگا تو وہ مسرت دوسروں تک منتقل ہو جائے گی، ایک نہیں کئی زندگیوں کو خوشیاں ملیں گی۔ اگر کبھی کھانے کا ذائقہ پسند اور معیار کا نہ ملے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی کبھی بس یوں ہی خاموشی سے کچھ کہے بنا، کسی کو بتائے اور جتائے بنا کھا لینا چاہیے۔ زندگی میں ذائقہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ ہے، آج میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گیا، تھوڑی دیر بعد وہ خود بخود بند ہو گیا، کیونکہ جب اس بے جان چیز نے محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک توجہ چاہتا ہے، اور ہم انسان تو لازمی چاہتے ہیں۔ کوئی خواب دیکھو اور پھر باقی زندگی اس خواب کی حفاظت کرو، اس طرح یہ زندہ رہنے کی وجہ بن جائے گا۔ پرندوں کو کبھی پنجروں میں بند مت کرو، جس طرح خود آزاد ہو انہیں بھی آزاد رہنے دو۔
اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے. زندگی کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، سماجی، سیاسی، ادبی، فکری، کوئی بھی نظریہ جس کے ساتھ جڑ کر کوئی بامقصد سوچ و آگہی کو فروغ دے سکو. یہ زندگی ہے، اسے جیتے رہیے. بہت بہت شکریہ.